कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में कायम किया जाने वाला दूसरा बड़ा ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ पैलिएटिव केयर, जहां सालाना 5000 एडवांस कैंसर के मरीजों का इलाज किया जा सकेगा, जिन्हें आमतौर पर लाइलाज तस्वुर किया जाता है। कैंसर केयर अस्पताल की एक बहुत बड़ी कामयाबी इन्हीं 4 सालों के दौरान 5 सालों के दौरान हमने पाकिस्तान का पहला एडवांस्ड कैंसर के इलाज के लिए एक बड़ा अस्पताल कैंसर केयर अस्पताल के अंदर कायम कर लिया है। इस शोबे का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ पैलिएटिव केयर। इसको चलाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से ट्रेंड प्रोफेसर रियाजुर रहमान साहब तशरीफ़ लाए हैं पाकिस्तान, और उनके साथ WHO की जो पैलिएटिव केयर की एक्सपर्ट है प्रोफेसर पैमेला सटन, वो तशरीफ़ लाई हैं पाकिस्तान। और अनकरीब हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ पैलिएटिव केयर में मरीज़ों का दाखिला शुरू कर दें। इस वक्त 1.5 लाख स्क्वायर फीट के ऊपर ये स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग तैयार है, जिसमें मरीज़ों के लिए कमरे हैं, इंतहाई खूबसूरत दिलकश हवादार रोशन कमरे हैं। अनकरीब हम इसमें पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की इजाज़त के बाद इसमें मरीज़ों का दाखिला शुरू कर देंगे। मैं पैलिएटिव केयर फिजिशियन हूँ, ऑस्ट्रेलिया का ट्रेंड हूँ, दुनिया के 4 मुल्कों में मैंने काम किया है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट में सर्व करता रहा हूँ और 4 साल पहले मैं जिना हॉस्पिटल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से रिटायर हुआ हूँ, और मैंने अपनी ज़िंदगी पैलिएटिव केयर के लिए पाकिस्तान में इस शोबे को कायम करने के लिए वक्फ कर दी है। पाकिस्तान में 80% कैंसर के ऐसे केसेस सामने आते हैं जिनका मर्ज स्टेज 3 से बढ़ चुका होता है, और आम तौर पर ऐसे मरीजों को लाइलाज तस्वुर किया जाता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में ऐसा कोई हॉस्पिटल मौजूद नहीं जो तीसरी या चौथी स्टेज वाले कैंसर के मरीजों का इलाज करे। कैंसर एक ऐसी मोज़ी मर्ज़ है जिसकी तशख़ीस बर वक्त हो जाए तो काबिल इलाज है और शिफा भी हो जाती है। बदकिस्मती से ज़्यादातर मरीज़ों की तशख़ीस ही बहुत लेट होती है। अगर आप मुझसे पूछें ज़्यादा तादाद इन मरीज़ों की है, पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ 20% मरीज़ ऐसे हैं जो अर्ली स्टेज में डायग्नोज होते हैं, यानी उनकी तशख़ीस जल्दी होती है और वो काबिल इलाज है और उन्हें शिफा हो जाती है। 80% मरीज़ वो हैं जिनको तशख़ीस ही जिनकी बहुत लेट होती है और उन्हें शिफा नहीं होती। तो ऐसे मरीज़ों को हम दाखिल करते हैं और उनके लिए हमने हस्पताल बनाया है इंस्टीट्यूट ऑफ पैलिएटिव केयर। ऑल्दो कि जी उनकी बीमारी जो है वो नाकाबिले इलाज स्टेज में है, लेकिन हम फिर भी उनका इलाज करते हैं और इलाज करते हैं उनकी सिम्टम्स का, जो उन्हें तकलीफ़ें हैं। ऐसे मरीज़ बड़ी तकलीफ़ में होते हैं, दर्द में करारे होते हैं, खून बह रहा होता है, ज़ख़म फोड़ा बन गया होता है, कीड़े पड़ जाते हैं और बदकिस्मती से दर बदर की ठोकरें खाते हैं। हम इन मरीज़ों को यहाँ दाखिल करेंगे 5 से 7 दिन के लिए। डॉक्टर्स की टीम में हम उनके दर्द, उनकी खून और जो भी उनकी तकलीफ़ें फ़िज़िकल सिम्टम्स हैं उनकी सद्दबाब के लिए जो भी तरीक़ाकार है वो करेंगे। और जो बाकी टीमें हैं जिसमें फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं और सोशल वेलफेयर साइको सोशल एस्पेक्ट से, वो सारी चीज़ों को कवर करेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ पैलिएटिव केयर के इस ब्लॉक को इस तरह बनाया गया है जहां मरीजों को इलाज के साथ साथ घर जैसा माहौल मुहैया किया जाएगा। मरीज़ और उनके लवाहिकीन कहते हैं कि डॉक्टर साहब अब हम घर भी जा सकते हैं, तो हम उन्हें अपने घर में बहाल करते हैं, और जब हम उन्हें घर भेजते हैं तो हम उन्हें अबैंडन नहीं करते हैं। जिस इलाके का मरीज़ है उस इलाके में कोई ना कोई हमारा वॉलंटियर होगा जो हमें खबरें देगा, जो हमें जाके घर पे देखेगा और हमें बताएगा कि डॉक्टर साहब आपका मरीज़ ठीक है, या दूसरी सूरत में कि डॉक्टर साहब मेरे ख़्याल में मरीज़ को दोबारा हॉस्पिटल आने की ज़रूरत है। और ये पहला हॉस्पिटल होगा जिसमें ये सहूलत होगी कि होम बेड टू हॉस्पिटल, घर के बिस्तर से अस्पताल के बिस्तर में। और ऐसे मरीज़ों को क्योंकि उन्हें पता लग चुका होता है कि उनकी बीमारी बहुत आगे निकल गई है और शिफा मुमकिन नहीं है, और जब उन्हें पता लगता है कि हम अस्पताल जा रहे हैं तो वो डर जाते हैं कि शायद पता नहीं मैं वापस आऊँ या ना आऊँ। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट इस हॉस्पिटल में ये है कि जी उनको ऐसे लगे कि जैसे हम अस्पताल नहीं अपने घर जा रहे हैं, अपने लोगों में जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये बिल्डिंग को भी, ये पर्पस बिल्ड बिल्डिंग है, इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि उन्हें यही फ़ील हो कि हम अस्पताल में नहीं आए हैं। आप देख सकते हैं कि ये कॉरिडोर है, इसमें जो दीवारें हैं हमारे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट्स ने इसे अडॉप्ट किया हुआ है और उन्होंने बहुत सारी हमें पेंटिंग्स भी दी हैं। तो ये ऐसे लगेगा जब आप इस कॉरिडोर से चल के जाएंगे कि जी ये एक आर्ट गैलरी है, ये कोई हॉस्पिटल नहीं है। और अगर आप कमरों में जाके देखें तो तमाम वो सहूलियात होंगी जो एक किसी बड़े अच्छे 4 स्टार 5 स्टार होटल में होती हैं।
تو وہ ایسے ہی ان کو لگے گا کہ جی ہم کسی ہوٹل میں آئے ہیں، ہم کسی ہسپتال میں نہیں ہیں. تو اس سے جو ہے مریض کو ان کی جو تکلیف ہے اس میں کافی حد تک کمی ہوتی ہے. دوائیوں کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ہم سائیکو تھراپی کہتے ہیں. انسٹیٹیوٹ آف پیلیٹیو کیئر میں مریضوں کے لیے کمپلیمنٹری تھراپی کے ذریعے بھی علاج میں مدد حاصل کرنے کے لیے خصوصی کام کیا گیا ہے. جی ایڈوانس کینسر کے مریضوں میں جو سمٹمز میں سب سے زیادہ تکلیف دہ سمٹم ہے اور جس کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مریض تڑپ اٹھتا ہے، وہ ہے درد کی شدت. درد جو ہے نا اس کی صرف فزیکل پین نہیں ہے، ایک ذہنی پین بھی ہے. سائیکولوجیکل ایسی پرابلم ہوتی ہے، ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید مجھے جو بیماری ہے یہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، شاید اس درد کی شدت کی وجہ سے اور اگر میں تکلیف برداشت کر لوں تو میری بخشش ہو جائے گی. تو وہ چاہتا نہیں ہے کہ اس کی درد ٹھیک ہو، تو ہم ان کی ڈوز بڑھاتے جاتے ہیں، ہماری دوائیاں ناکام ہو جاتی ہیں. تو ایسے مریضوں کے لیے رائج الوقت ساری دنیا میں پیلیٹیو کیئر میں ایک ہم تھراپی کہتے ہیں جسے کہتے ہیں کمپلیمنٹری تھراپی. اپنے ہی سائیکو سوشلز، اسپریچول، ریلیجس کلچر کے مطابق جو ہے ڈیزائن کی جاتی ہے. بیسکلی آئیڈیا ہی یہی ہے کہ وہ تھاٹ پروسیس کو جو ہے نا بلاک کرنا کہ میں درد میں ہوں اور تکلیف میں ہوں اور پتہ نہیں کسی دم بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. تو یہ ہم نے ایک ڈیزائن کیا ہے انسٹیٹیوٹ آف پیلیٹیو کیئر کینسر کیئر ہاسپٹل میں. یہ ایک سٹیج ہے اور یہ پیچھے بلڈنگ ہے، یہ سارے کمرے ہیں اور اس طرف وارڈز ہیں. ایک وارڈ میں 4 مریض ہے اور ہر وارڈ اور ہر کمرے کے ساتھ انڈیپینڈنٹ بیلکنی ہے، 26 فٹ بائی 6 فٹ کی بیلکنی ہے. مریض جو ہے اور ان کے لواحقین اپنے اپنے بالکنیوں میں بیٹھے ہوں گے اور یہاں پہ کوئی نہ کوئی پرفارم کر رہا ہو. پرفارمنس صرف یہ نہیں ہے کہ جی ہم کوئی ناچ گانا کریں، بہت ساری پرفارمنسز ایسی ہیں جیسے کہ جی ہم کچھ اسپریچول تھراپی کرتے ہیں. اوبیسلی یہاں پہ میوزک بھی ہو سکتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ مریضوں کو ہفتے میں ایک دن شام کے وقت 1 گھنٹہ یہاں پہ اتنا محظوظ کرنا کہ ان کے اس تھاٹ پروسیس کو بلاک کرنا. دس از نون ایز کمپلیمنٹری تھراپی سیشن. انسٹیٹیوٹ آف پیلیٹیو کیئر میں بچوں کے لیے بھی ایک مکمل وارڈ پیڈیاٹرک پیلیٹیو کیئر یونٹ تعمیر کیا گیا ہے، جہاں دنیا کے بڑے ہاسپٹلز جیسی سہولیات کے ساتھ ساتھ گھر جیسا ماحول مہیا کرنے پر خصوصی توجہ دی گئی ہے. پیڈیاٹرک پیلیٹیو کیئر یونٹ میں یہ 4 بستروں پہ مشتمل پیڈیاٹرک پیلیٹیو کیئر وارڈ ہے. یہ 4 بچوں کے لیے یہ وارڈ بنایا گیا ہے. جب ایک بچہ داخل ہوتا ہے تو یوزلی وہ عام طور پہ والدین دونوں ہی ساتھ رہتے ہیں. اس کے ساتھ اٹیچ ٹوائلٹس ہیں اور ایک سروس ایریا ہے جہاں پہ ہم نے انہیں فیسلٹی دی ہے کہ اکثر بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میں نے فلانی چیز کھانی ہے، ماں کو کہتے ہیں کہ امی جی آپ وہ فلانی چیز گھر سے بنا کے لے آئیں. تو وہ گھر سے بنایا ہوا کھانا جو گھر کا کھانا ہے وہ کھاتے ہیں اور ادھر فریج اور مائکرو ویو اوون ہم نے ان کو دیا ہوا ہو. پیڈیاٹرک پیلیٹیو کیئر یونٹ میں یہ بچوں کے لیے پلے ایریا ہے. یہ ان بچوں کے لیے جو کھلونوں سے کھیلنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ جھولے لگے ہوں گے اور ان کے لیے لوڈو رکھا ہوا ہوگا، کارڈز ہوں گے، مختلف کھلونے ہوں گے. مقصد یہ ہے کہ وہ ذہنی طور پہ اتنے اپنے کھیل میں ابزارب ہو جائیں تاکہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی تکلیف اور درد کو بھول جائیں. ہم نے جب اپنے ہی شعبے کے لوگوں سے بات کی اور باہر بھی لوگوں سے بات کی تو اکثر لوگوں نے ہمارا بڑا مذاق اڑایا. انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، ساری دنیا اگر امریکہ نہیں کر سکتا تو آپ کیسے کرو گے. تو بہرحال ہم بڑے دل برداشتہ بھی ہوئے اور بات یہ تھی کہ انہوں نے ہمارا مذاق اس طرح بھی اڑایا کہ جی غیر معروف سے لوگ ہیں، کوئی سیلیبریٹی ہے نہیں، جانتا ان کو کوئی ہے نہیں، ریٹائرڈ ڈاکٹرز ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنا بڑا ہسپتال بنائیں گے جہاں فری علاج کریں گے اور کسی کو علاج سے انکار نہیں ہوگا. ہم نے اپنے آپ کو اللہ کا فقیر ڈکلیئر کر لیا. ہم سارے اللہ کے فقیر ہیں. ہم منڈیوں میں، بازاروں میں بھیک مانگتے ہوئے پھرے ہیں. ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں. ہم مانگ رہے ہیں تو اللہ کے لیے مانگ رہے ہیں اور ہم آپ سے بھی مانگتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آئیے یہ آپ کا ہسپتال ہے. ہم نہیں کہتے یہ ہمارا ہسپتال ہے. آپ نے یہاں کسی کا نام نہیں دیکھا ہو. کینسر کیئر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر لوگوں کے احتیاط سے بنا ہے. زکوٰۃ سے مریضوں کا علاج ہوتا ہے. ہم اس ہسپتال کی اونرشپ نہیں لیتے. ہم یہ کہتے ہیں یہ آپ کا ہسپتال ہے بھائی، دیکھیں جس کی ڈونیشن ہے، جس نے پیسے دیے ہیں، ان پیسوں سے ہسپتال بنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا. ہم تو کسٹوڈین ہیں. ہم نے میڈیکل بلاک بنانا ہے، ہم نے سرجیکل بلاک بنانا ہے، ہم نے ریسرچ بلاک بنانا ہے. تو سینکڑوں لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے کینسر کیئر ہسپتال میں حصہ ڈالا.
کئی لوگوں نے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے دیے اور اپنا نام بھی بتانا نہیں چاہتے. یہ اس ملک کی عظمت ہے. اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک میں، بینک الفلاح میں اور زکوٰۃ کے لیے خصوصی طور پر دبئی اسلامک بینک میں زکوٰۃ جمع کرائی جا سکتی ہے. جو بیرون ملک لوگ ہیں، امریکہ میں ہم چونکہ 501c3 ٹیکس ایگزیمپٹڈ ہیں، وہاں ہمارا ویلز فارگو بینک میں اکاؤنٹ ہے. اس کے علاوہ بیرون ملک لوگ پے پال سے اور مسلم چیریٹی پہ جا کر بھی ہماری اس انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو جو ہے ڈونیشن دے سکتے ہیں. کہ یہ ہمارا اللہ سے وعدہ ہے، آپ سے وعدہ ہے، لوگوں سے وعدہ ہے. یہاں مستحق افراد کا علاج ہمیشہ فری ہوگا اور کسی کو علاج سے انکار نہیں کیا جائے گا. کینسر کیئر اسپتال زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. ہم خدا کی نعمتوں کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، مگر اس کے بندوں کی خدمت سے اپنے دل کو تسکین ضرور دے سکتے ہیں. ایسے ادارے نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستانیوں کی پہچان ہیں. ایسے اداروں کو سپورٹ کرنے سے ہی صحیح معنوں میں انسانیت کی خدمت کی جا سکتی ہے.